اب حضرت عمر فاروق کا ایک روب تھا، ایک جلال تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک قوت تھی دور جاہلیت کے اندر بھی. تو وہ غلام اور مجبور و مہجور لوگ جو تھے، ان میں سے بعضوں نے دیکھا کہ عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا ہے، اور اس خبر نے گھبراہٹ بھی پیدا کی کہ عمر آ گیا ہے. اندر بیٹھے تھے سید الشہداء سرکار امیر حمزہ. ذرا جواب سننا کتنا لاجواب ہے. فرما عمر آ گیا ہے تو کیا ہوا، ڈرتے کیوں ہو؟ دروازہ کھولو. خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ویلکم کہیں گے، اور ارادہ برعکس ہے تو اسی کی تلوار سے معاملہ تمام کر دیا جائے گا. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری بزم میں حمزہ بھی موجود ہے. اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی حاجت کیا ہے. عمر آپ نہیں آیا، ہم نے دعا کروا کے منگوایا ہے. اور پھر حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا. یہ پہلا دن تھا جب مکے کی گھاٹیوں میں نعرہ تکبیر گونجا. یہ پہلا دن تھا کہ جب مایوس چہروں پر خوشی کی رمق آئی. اور یہ پہلا دن تھا کہ بیت ارقم کے دروازے سے باہر نکل کر سین کعبہ میں نماز پڑھی گئی. اور ایک صف کے کنارے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے، اور دوسری صف کے کنارے سرکار عمر پاک کھڑے تھے، اور دونوں للکار کے کہہ رہے تھے بڑا مار لیا ہے حضور کے غلاموں کو، اب بچے یتیم کروانے ہیں تو آ جاؤ، بیویوں کو بیوہ چھوڑ کے مرنا ہے تو آ جاؤ، مال کو بے وارث چھوڑ کے مرنا ہے تو آ جاؤ. آج عمر بھی حضور کے ساتھ ہے اور حمزہ بھی حضور کے ساتھ. کافر کیا کہتے تھے؟ سرکار حمزہ پاک ادھر چلے گئے، ہماری جمعیت ٹوٹ گئی. اور جس دن حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، خاتم الحفاظ امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء دیکھیں، جب سرکار عمر پاک نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر کافر کہتے تھے آج ساڈا لک ٹوٹ گیا ہے.